السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم آپ کی زندگی کے ہر لمحہ کو خیر و عافیت اور خوشی نصیب کرے، رزق میں برکت نصیب کرے، جان مال اور اولاد کو رحمتوں کے سائے میں رکھے، آمین اللہم آمین۔ کوئی انسان کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، رب العالمین اس کے لیے دعا کا وسیلہ اور توبہ کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بھی بند نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، اللہ ہے نا بہت بڑا ہے، اس کی شان کریمی ہے کہ وہ ہماری گستاخیوں کو غلطیوں کو دیکھ کے بھی درگزر فرما لیتا ہے، ورنہ ہم ہوں تو کبھی کسی کو معاف کریں؟ اس سے پتہ چلتا ہے نا ہم بڑے چھوٹے ہیں، گھٹیا ہیں، گندے مندے ہیں۔ اللہ عظیم تر ہے، رحیم تر ہے، کریم تر ہے۔ اے اللہ، تو نے حضرت اسماعیل کو قربانی کے وقت محفوظ رکھا، حضرت عیسیٰ کو سولی پر بھی محفوظ رکھا، حضرت ابراہیم کو آگ سے محفوظ رکھا، حضرت موسیٰ کو فرعون کے شر اس کی فرعونیت سے محفوظ رکھا، حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بھی محفوظ رکھا، حضرت نوح کو طوفان سے محفوظ رکھا۔ اے اللہ، ایسے ہی تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کلمہ گو کو ہر مصیبت، دکھ، آزمائش، تنگی، قرض، مرض، بھوک، بیماری اور ہر پریشانی اور مشکل سے محفوظ رکھنا، آمین الہی آمین آمین یا رب العالمین۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے نا تو کچھ ساتھ لانے کی اجازت نہیں ہوتی، اور جب وہ مرے گا تو پھر بھی ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی، مگر افسوس ہے اس زندگی اور موت کے درمیان یہی بنی نوع انسان وہ سب کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے جو ساتھ نہ لایا تھا اور نہ ہی لے کے جا سکتا ہے۔ ایویں ہی ٹکرے مارتا رہتا ہے، کوئی جھوٹ، کوئی سچ، کوئی ہیرا پھیری، کوئی چوری، کوئی فراڈ، کوئی رشوت، کوئی سود، کوئی حرام کاری۔ بس دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں حلال روزی دے اور اس حلال روزی میں برکت دے، اور اس کو خوشیوں پہ عزت ایمان کے ساتھ خرچ کروائے اور خوب دے۔ حلال بھی بہت دے سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ چوری اور ہیرا پھیری اور رشوت اور بے ایمانی کا ہی پیسہ جمع کیا جائے۔ اللہ ہمیں حلال روزی میں برکت دے۔ Prayer is like water. It keeps the roots of faith alive. دیکھیں کتنی اچھی بات ہے۔ Prayer is like water. It keeps the roots of faith alive. 100% یہ ساری باتیں صحیح ہیں۔ اچھا آئیں، اب میں آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی، میں نے پہلے ایپیسوڈ میں اس کے میں بتانا تھا پورا، لیکن وہ میں نے پھر مختصر کر دیا کیونکہ وہ لمبا ہو رہا تھا، لیکن یہ بات کرنے کی ہے، آپ کو بتائیں، سن لیں۔ اللہ اپنی اسکیم میں مداخلت بالکل پسند نہیں فرماتا۔ اس نے اپنا جو کام کرنا تو وہ اپنے ٹارگٹ تک بڑے لطیف اور غیر محسوس طریقے سے پہنچ جاتا ہے۔ جو اس نے کرنا ہوتا ہے وہ کر لیتا ہے، اس میں ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم سمجھتے ہیں ہم ہی اپنی چلاکیوں میں بڑے کامیاب و کامران ہیں، لیکن اللہ پاک لطیف و خبیر ہے نا، وہ سکون سے وہ کام اس طریقے سے کر جاتا ہے، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، وہ مورے کے طور پہ استعمال کر لیتا ہے اس بندے کو ہی، جو اس بندے کو چیز کو روکنا چاہتا ہے اسی کے ہاتھوں سے کسی طریقے سے کرا دیتا ہے۔ یوسف کو بادشاہی کا خواب دکھایا، باپ کو بھی پتہ چل گیا جب انہوں نے اپنے باپ کو سنایا کہ میں نے یوں خواب دیکھا، ستارے چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، ان کو سمجھ آ گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ باپ نے کہا کسی کو نہ بتانا، ایک موجودہ نبی ہے تو دوسرا مستقبل کا نبی ہے، مگر دونوں کو ہوا نہیں لگنے دی کہ یہ ہوگا کیسے، یہ جو خواب ہے اس کی تعبیر کس طرح ہوگی۔ خواب خوشی کا تھا مگر چکا غم کا چلا دیا۔ یوسف 2 کلومیٹر دور کنویں میں پڑا ہے، خوشبو تک نہیں آنے دی کہ باپ کو پتہ بھی چلے کہ اس کا باپ بیٹا صرف 2 کلومیٹر دور کنویں میں پھینک آئے ہیں بھائی ستیلے۔ اگر خوشبو آ گئی تو باپ ہے، رہ نہیں سکے گا، جا کر نکلوا لے گا، جبکہ بادشاہی کے لیے سفر اسی کنویں سے لکھا گیا تھا۔ سمجھا دوں گا
تو بھی اخلاقی طور پر بہت برا لگتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو بادشاہ بنانے کے لیے اسے کنویں میں ڈال کر درخت کے پیچھے سے جھانک جھانک کر دیکھ رہا ہے کہ قافلے والوں نے اٹھایا ہے یا کہ نہیں۔ لہٰذا سارا انتظام اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھا ہے۔ اگر یوسف کے بھائیوں کو پتا ہوتا کہ اس کنویں میں گرنا بادشاہ بننا ہے اور وہ یوسف کی مخالفت کر کے اصل میں اسے بادشاہ بنانے میں اللہ کی طرف سے استعمال ہو رہے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی منتیں کرتے کہ مجھے دھکا دے دو۔ ان کے تو خوابوں میں علم نہیں تھا کہ یہ کنویں سے کیا ہونا ہے، بعد میں کیا ہونا ہے۔ غور کریں، کبھی ہم بھی کبھی ایسے ہوتا ہے نا، ہم ایسے کر لیتے ہیں یا ہمیں تنگ کرنے والا کوئی ایسی چال چلتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ ہم اس میں پھنس جائیں گے، یا ہم کسی کے ساتھ چلتے ہیں سمجھتے ہیں وہ اس میں پھنس جائے گا۔ یہ تو اللہ کو پتا ہوتا ہے نا کہ وہ کیسی سکیم کر رہا ہے، اس نے کیا کرنا ہے، اس میں سے کیا نکالنا ہے۔ اور اللہ نے سچی بات کو جھوٹی بات سے الگ کرنا ہی کرنا ہوتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ سچی اور جھوٹی باتوں میں پہچان نہ کرائے، اس نے کرانی ہوتی ہے اس بندے کے مرنے سے پہلے، لازمی۔ یوسف عزیز کے گھر گئے تو نعمتوں بھرے ماحول سے اٹھا کر جیل میں ڈال دیا گیا۔ ان مع العسر یسرا، جیل کے ساتھیوں کی تعبیر بتائی تو بچ جانے والے سے کہا کہ میرے کیس کا ذکر کرنا بادشاہ کے دربار میں، مگر مناسب وقت تک یوسف کو جیل میں رکھنے کی سکیم کے تحت شیطان نے اسے بھلا دیا۔ یوں شیطان بھی اللہ کی سکیم کو نہ سمجھ سکا اور بطور ٹول استعمال ہو گیا۔ اگر اس وقت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہو جاتا تو یوسف سوالی ہوتے اور رب کو یہ پسند نہیں تھا۔ اس کی سکیم میں بادشاہ کو سوالی بن کر آنا تھا، بادشاہ کو سوالی بن کر آنا تھا، پھر بادشاہ کو خواب دکھا کر سوالی بنایا اور یوسف علیہ السلام کی تعبیر نے ان کی عقل و دانش کا سکہ جما دیا۔ بادشاہ نے بلایا تو فرمایا میں عین نارو کے تحت باہر نہیں آؤں گا جب تک عورتوں والے کیس میں میری بے گناہی ثابت نہ ہو جائے۔ عورتیں بلوائی گئیں، سب نے یوسف کی پاک دامنی کی گواہی دی، اور جو مدعیہ تھی عورت اس نے بھی جھوٹ کا اعتراف کر کے کہہ دیا انا راودتہ عن نفسی وان لمن الصادقین۔ وہی قحط کا خواب جو بادشاہ کو یوسف کے پاس لایا تھا، وہی قحط ہانک کے یوسف کے بھائیوں کو ان کے دربار میں لے آیا اور دکھا دیا کہ یہ وہ بے بس معصوم بچہ ہے جسے تمہارے حسد نے بادشاہ بنا دیا۔ فرمایا پہلے بھی تم میرا کرتا لے کر گئے تھے جس نے میرے باپ کی بینائی کھا لی، جب کہا کہ یہ دیکھو اس کو بھیڑیا کھا گیا، جھوٹ بولا، یہ دیکھو خون لگا ہوا ہے، کچھ اور ہی خون لگا کے لے گئے۔ اور باپ کی رو رو کے جو آنکھیں ہیں نا، وہ ان کی روشنی چلی گئی، وہ سفید ہو گئی۔ پیغمبر کو کبھی اندھا ہونا نہیں کہہ سکتے ہم لوگ، نعوذ باللہ، یہ ان کے احترام کے خلاف ہے۔ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، حالانکہ ان کے 12 بیٹے تھے۔ تو والدین کے لیے اپنی اولاد سے بڑھ کے قیمتی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو اگر کوئی کسی ماں سے اس کے بچے دور رکھنے کی سازش کرتا ہے نا تو وہ برباد ہوتا ہے، کہ ماں کے آنکھوں کی ٹھنڈک، کلیجے کی ٹھنڈک اس کی اولاد ہے۔ اور اگر کوئی باپ سے اس کے بچے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو باپ کا وہ خون ہے، باپ اصل مالک ہے اس کا، اللہ نے دیا ہے اس کو، لیکن اس سے اللہ نے پیدا کیا آگے۔ اور باپ اگر جس کے 12 بیٹے ہوں اور اس کی آنکھیں رو رو کے سفید ہو جائیں، اور جس کے 1 2 یا 3 یا 1 بچہ ہو، اس کا کیا بنے گا؟ اگر کوئی اس کے بچے اس سے چھینتا ہے تو وہ باپ بھی تو راتوں کو اٹھ کے کہے گا نا کہ یا اللہ، جس بندے نے میرے بچے چھینے ہیں اور مجھے اپنے بچوں سے دور کیا ہے، تو اس کے سارے بچوں کو چھین لے اور اس کے سارے بچوں کے بچوں کو چھین لے، یا تو اس سے دور کر دے یا گم کر دے، کوئی ایسا کام کر دے کہ جو یہ دیکھ نہ سکے، اس کو پتا چلے کہ اولاد کی تڑپ کیا ہوتی ہے۔ اور جو باپ یا ماں یا جو بھی کوئی رشتہ قریبی پیار کرنے والا ہے، اور راتوں کو اٹھ کے اور دن میں سجدے میں جا کے اللہ پاک سے یہ فریاد کرے کہ اس سے اس کی یہ چیز روکی یا چھینی گئی ہے، رب تو ہے، وہ رب نہیں ہے جس نے روکا ہے۔
جب کوئی بندہ مر جاتا ہے نا تو اس کا صبر آ جاتا ہے، وہ تو اللہ لے گیا نا۔ اگر زندہ کو کوئی روکتا ہے اور اس کو خدا کا خوف نہیں آتا تو آپ یقین کریں جلدی یا بدیر اس کی تباہی ہے، اور تباہی ہی ہونی چاہیے، اور تباہی ہی اس کا مقدر ہوگی۔ کچھ بھی کسی کو آپ تکلیف دیں اس کا انجام برا ہی ہوگا، بے شک کبھی کوئی کر کے دیکھ لے، وہ مزہ چکھے گا یا چکھے گی، جو بھی کوئی ہوگا۔ تو اس نے کہا جس نے میرے باپ کی بینائی کھا لی تھی اس کرتے نے، کیونکہ وہ اس کرتے کو سونگ سونگ کر گریا کیا کرتے تھے، فرمایا اب یہ کرتا لے جاؤ، یہ وہ کھوئی ہوئی بینائی واپس لے آئے گا۔ سوچے کہ اولاد کی خوشبو بھی اتنی پیاری لگتی ہے، باپ کو یا ماں کو اتنی پیاری لگتی ہے کہ اللہ نے اس کی آنکھوں کی روشنی لوٹا دی واپس، اس کا دل ٹھنڈا پرسکون ہو گیا، اس کا دماغ دل سکون میں آ گیا اور وہ تندرست ہو گیا۔ تو کسی بندے کو اذیت دینا، وہ کسی بھی قسم کی ہے، اذیت دینے والے کو انشاءاللہ اللہ نہیں چھوڑے گا۔ اب یہ دیکھیں، فرمایا اب یہ کرتا لے جاؤ، یہ وہ کھوئی ہوئی بینائی واپس لے آئے گا۔ اب یوسف کا کرتا مصر سے چلا ہے تو کنعان کے صحرا مہک اٹھے ہیں، یعقوب چیخ پڑے ہیں، آئی لا اجد ریح یوسف لولا ان تفندون، تم مجھے سٹھیایا ہوا نہ کہو تو ایک بات کہوں، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، جب رب نہیں چاہتا تھا تو 2 کلومیٹر دور کے کنویں سے خبر نہیں آنے دی، اور جب سوئچ آن کیا ہے تو مصر سے کنعان تک خوشبو سفر کر گئی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں نا سورہ یوسف میں واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ جو چاہتا ہے وہ کر کے ہی رہتا ہے مگر لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی۔ اللہ پہلے بھی ملا سکتا تھا لیکن اللہ کو زیادہ عزت دے کے ملانا تھا، اور ان کو زیادہ ذلیل کرنا تھا جنہوں نے یہ حسد کیا اور جنہوں نے یہ بدماشی کی، ان کو زیادہ ذلیل اور ان کا محتاج کرنا تھا، اور اس کے یوسف علیہ السلام کے قدموں میں لا کے پھینکنا تھا۔ خیراتی دانہ لے کے گئے نا، پھر گندم لے کے گئے، آئے اور ان کا جاہو جلال دے کے پھر جلے گے، دیکھو پھر یہ ہمارے اوپر ہے، ہم پھر اس کے نیچے ہیں۔ یہ اللہ کے کام ہے، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اگر آپ 313 دفعہ کسی بھی کام کے لیے پڑھیں تو پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اس کام میں آپ کو کامیابی دیتا ہے، اور جو آپ کے کام میں رکاوٹ ہے جان بوجھ کے کس طرح وہ ذلیل و خوار ہو کے پیچھے ہوتا ہے۔ آپ پڑھ کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کوئی مذاق نہیں ہے۔ اور ایک سورت یوسف کی ہی اور آیت ہے، ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم، میرا رب جس کام کی چاہے تدبیر آسان کر دے، وہ علم والا بھی ہے حکمت والا بھی ہے۔ لطیف کا مطلب ہے ایسے باریکی سے نکال دے، بیچ میں پتہ بھی نہ چلے کسی کا۔ ہم سمجھتے ہیں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر کے کیا ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، 10 دن 15 دن 20 دن، یہ دن بعد نہیں ہوتے، اللہ نے اس کو صحیح طرح رکھ کے ذبح کرنا ہوتا ہے ظالم کو، اس لیے وہ اپنی ترکیب بڑی عقل مندی سے کرتا ہے۔ جب آپ کسی پر ظلم کریں تو سوچیں کہ پھر اب ہمارے اوپر ظلم ہونے کا وقت بھی قریب ہے، ڈریں اور روئیں اللہ تعالیٰ سے اور معافیاں مانگیں کہ اللہ مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کرنا جن سے تو پردہ کرے گا، نفرت کرے گا کہ اس نے یہ کردار ادا کیا تھا، اور پھر وہ انسان خود بھگتے گا۔ آپ میری بات کو لکھ لیں، اس کے بچے بھگتیں گے، اس کے بچوں کے بچے تک بھگتیں گے، اور اس کی پشتیں یہ سزا کاٹیں گے۔ جو اللہ کے معاملات کے ساتھ ٹکر لیتا ہے، مذاق نہیں ہے یہ۔ یاد رکھیں آیا وہ سخت وقت، شاید آپ کے بارے میں اللہ کی خیر کی اسکیم کو ہی کامیاب بنانے کی کوئی خدائی چال ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک سے ہمیشہ خیر مانگیں اور اچھے کی امید رکھیں۔ اللہ ہم سب پر اپنا رحم و کرم اور عافیت و درگزر کا معاملہ فرمائے۔ اگر وہ ہمیں ایک ایک چیز سے پکڑنے لگے
تو پھر پتہ نہیں ہمارا کیا بنا کے رکھ دے. آپ دیکھیں بھائیوں کو سوالی بنا کے بھیج دیا گندم لینے, اور پھر جو اس کے دوسرے بھائی پہ بھی الزام لگا دیا. یوسف علیہ السلام نے ان میں اپنا ایک برتن کہا اس کے چھپا دو تاکہ اس کو چور کر کے روکوں, تو انہوں نے کہا اس کا بھائی بھی اتنا ہی بڑا چور تھا. غور کریں, ان کو شرم بھی نہیں آئی جھوٹ بولنے میں اور جھوٹی باتیں پھیلانے میں. لیکن پھر اللہ نے کیا کیا, ان کو کتنی عزت دے دی اور ان کو کتنا ذلیل کر دیا, اور باپ سے اس کا بچھڑا ہوا بیٹا ملا دیا, کیونکہ باپ کی دعا اپنے بچوں کے لیے بہت جلد قبول ہوتی ہے. اور ماں جو ہے, ماں تو ہر وقت بچوں کے لیے دعا کرتی ہے نا, ماں تو بچوں کے لیے بد دعا کرتی نہیں ہے. لیکن جو باپ ہے, اگر اولاد اس کو تنگ کرے تو وہ کبھی ایسا بھی باپ ہوتا ہے جو کہ بد دعا دے دے تو وہ اسی وقت ساتوں آسمان چیر جاتی ہے. اس لیے بیٹوں کو بھی یہ چاہیے کہ بہت زیادہ اپنے والد کا احترام کرے اور انہیں بیٹھ کے کہیں ہمارے لیے دعا کریں. بابا, پاپا, ابو, جو بھی وہ کہتے ہیں, پاپا, جو بھی وہ کہتے ہیں, وہ ان کو کہا کریں بیٹے خاص کر کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. کیونکہ باپ کی دعا اور بد دعا, اللہ کی رضا باپ کی دعا باپ کی رضا میں ہے, اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے. ماں کو تو اللہ نے ویسے ہی شفیق بنایا ہے نا, وہ تو اپنے بچوں کو کچھ بھی نہیں کہتی. کئی بچے اپنے ماں کو مارتے ہیں, ماں پھر بھی نہیں کچھ کہتی, وہ پھر بھی پکا کے رکھتی ہے کھانا چیزیں کہ جب آئے کھا لے, میرا بچہ بھوکا نہ سو جائے. اللہ نے یہ پیار ڈالا ہے ماں باپ کے دل میں. اللہ ہمیشہ بچوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے رکھے, نیک رکھے, فرما بردار رکھے, ان کے کہنے میں رکھے, اور کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے. ابھی ہم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے نا, ان کو بھی اللہ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم خواتین سر سے پاؤں تک چادریں اوڑھ لیں یا عبایا اوڑھ لیں. بڑی بڑی چادریں نہیں اوڑھتے تو کم از کم سر پہ ڈھکا ہوئی چادر, ڈھکا ہوا جسم, اتنا تو ہم کر سکتے ہیں نا. اور اب والدین ہی نہیں بتاتے بچوں کو, اب وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جین پہنو, اوپر سے چھوٹی سی ٹاپ پہنو, بغیر دوپٹے کے پھرو, تو وہ پھر بڑے ہوتے ہوتے وہ بالکل ہی فارغ ہو جاتی. تو قصور کس کا ہے؟ ہمارا ہی ہوا نا, والدین کا ہی. اپنائے حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم, اور غیبت چھوڑ دیں, دکھاوا چھوڑ دیں, اسراف چھوڑ دیں, رشوت چھوڑ دیں, ناجائز کمانا چھوڑ دیں, چوری چھوڑ دیں, جھوٹ چھوڑ دیں, شراب چھوڑ دیں, جوا چھوڑ دیں, زنا چھوڑ دیں. ان اوصاف کو اپنا کر اصل محبت آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دکھا سکتے ہیں. ورنہ ہم یاد رکھیں, زبانی تعریف تو عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا رئیس تھا, وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت کرتا تھا. دعوت سے زیادہ عمل سے محبت کرنے کی ضرورت ہے. اللہ پاک ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہم سے درگزر کا معاملہ کرے, سیدھے راستے پہ رکھے. اچھا, ابھی ہم دوسری بات کی طرف آتے ہیں. اگر کبھی کسی کے بدن میں کسی جگہ درد ہو نا, تو اس کو چاہیے کہ اپنا دایاں ہاتھ یعنی رائٹ ہاتھ کو 3 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے, پھر 7 دفعہ درد والی جگہ پہ رکھ کے پڑھے اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر, اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر. اور اگر کسی کو بلڈ پریشر ہے تو مندرجہ ذیل آیتیں ہر فرض نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھے, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب, کہ اللہ ہی کے ذکر سے دل جو ہے اطمینان پاتے ہیں, مطمئن ہوتے ہیں. یہ ہے سورہ الرعد کی آیت نمبر 28. سورہ الرعد, الف لام رے اور عین دال, الرعد, اور آیت نمبر 28. اور اگر کسی کو خدا نخواستہ یرکان یا جانڈس ہو گیا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ درود شریف پڑھ کے پہلے 3 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھے, اور ایک بار سورہ فاتحہ ایک بار, پھر سورہ حشر 7 بار,
اور پھر سورہ قریش ایک بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس کو پلائیں جب تک فائدہ نہ ہو۔ یاد رکھیں درود شریف اول آخر، پھر ایک دفعہ بسم اللہ سمیت سورہ فاتح، 3 دفعہ سورہ حشر، اور پھر ایک دفعہ سورہ قریش پڑھ کر پانی پر دم کریں اور پلائیں جب تک کہ اس کو آرام نہ آ جائے۔ اگر جگر کی کسی کو بیماری ہے، اللہ معاف کرے، اللہ ہر بیمار کو صحت دے، تو 21 بار یہ آیت پانی پر دم کر کے پلانا بہت نفع دے گا۔ تبارک قسم ربی کا ذی الجلال والاکرام، تبارک قسم ربی کا ذی الجلال والاکرام، تبارک قسم ربی کا ذی الجلال والاکرام 21 بار پانی پر دم کر کے پلائیں، اس کو افاقہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور جو شوگر کے مریض ہیں وہ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 ہے۔ 2.5 ماہ تک بلا ناغت 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام یہ دعا پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیئیں تو یہ بلڈ پریشر کے لیے بھی مفید ہے اور یہ شوگر کے لیے بھی مفید ہے۔ یہ باتیں باقی جو ہے کچھ چیزیں اور ہیں جو کیا پڑھنی چاہیے کس تکلیف کے لیے، تو وہ پھر انشاءاللہ بتائیں گے، کیونکہ اب 21 منٹ کا تو ہو گیا ہے یہ۔ تو اگر آپ کو میرا آج کا ایپیسوڈ پسند آیا ہو تو آپ پلیز اس کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ کے قیمتی وقت میں کچھ وقت ہو تو آپ اس کو سبسکرائب کر کے کچھ لوگوں کو سینڈ کر دیا کریں تاکہ وہ بھی اس کا فائدہ حاصل کر سکیں اور اللہ کے اس کلام کا فائدہ اٹھا سکیں۔ اور یہ سورہ یوسف کی آیات کو نہیں بھولنا، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ پڑھنی، اور یہ پڑھنا ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم، تاکہ آپ کے سارے بگڑے کام اللہ اپنے فضل و کرم کے صدقے بنا دے اور آپ کو اپنی خاص رحمت کے سائے میں رکھے۔ تو پھر آج کے ایپیسوڈ میں خدا حافظ آپ سب کو، اللہ تعالی ہمیشہ آپ سب پہ اپنی رحمتوں کا سایہ رکھے، آمین۔